بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 5 آج کا یہ آخری ویلاگ ہے. 220 نمبر پیج ہے، صفحہ. ناظرین، اس کتاب کا نام جس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے قرآن کریم. اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر لکھنے والے رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ. اور قرآن کریم سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اور اپنا نام رکھا گیا معارف القرآن جلد اول. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ پہلا سے پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قدم 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 پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. ویلاگ نمبر 5 صفحہ 220. خشوع کی حقیقت. خشوع کی حقیقت یہ ہے. ہیڈنگ: اللہ علی الخاشعین. قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے، اس سے مراد وہ قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں طاعت اطاعت آسان ہو جاتی ہے. کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب، متواضع اور شکست قلب نظر آتا ہے. اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی با ادب اور متواضع نظر آئے، وہ خشوع کا حامل نہیں، بلکہ آثار خشوع کا قصداً اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں. حضرت فاروق اعظم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے. فرمایا، سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نحئی رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے، موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں. خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف در ذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو. حضرت حسن کا ارشاد ہے، رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ جب بات کرتے تو سنا کرتے تھے، جب چلتے تو تیز چلتے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے، حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے تھے. خلاصہ یہ کہ اپنے قصد و اختیار سے خاشعین کی سی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے. ہاں، اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے. فائدہ: خشوع کے ساتھ ایک دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے. یہ دونوں لفظ تقریباً ہر معنی میں ہم معنی ہیں، لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو. قرآن کریم میں ہی خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو گئیں، اور خضوع کا لفظ بدن کی تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا، اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ ہم کو نبی کی امت میں اس پیدا کیا، سبحان اللہ۔ عرض سما سب چمک اٹھے، گلشن گلشن میں کٹے، سلے اللہ کے ترانوں سے ہر سو انا دل چہک اٹھے۔ کون ہے کس کی آمد پر ہے چرچا، سبحان اللہ ہے چرچا، سبحان اللہ۔ واللیل سے آئی زلفوں کی چہرہ، والضحیٰ اس کا کل کائنات کا ہے پیارا، خود آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا، سبحان اللہ۔ جو تیرا ہوگا میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تیرے یاروں کو جنت بخشوں گا، پریشان نہ ہو محبوب خدا۔ سب تیروں کو جنت بخشوں گا، پریشان نہ ہو محبوب خدا۔ کیا چاہتا ہے ابد میرے، ذرا لب تو ہلا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام، اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام، اللہ اللہ۔ ہوا عرش پہ تمام، اللہ اللہ، فرشتوں نے بھیجا سلام، اللہ اللہ۔